بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے چیپٹر نمبر 5، اس کا دوسرا سبق ہے گواہی کے احکام و مسائل، کہ گواہی کے متعلق کیا حکم ہے اور اس سے درپیش جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سبق کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا کہ گواہی کا معنی و مفہوم کیا ہے، سنت کی روشنی میں اس کی فرضیت و اہمیت کیا ہے، گواہی یا جھوٹی گواہی دینے والے یا گواہی چھپانے والے کے لیے وعید کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام و مسائل سے واقفیت آپ حاصل کر سکیں گے، سچی جھوٹی گواہی کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان تمام کا آپ جائزہ لے سکیں گے، روزمرہ معاملات میں گواہی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بوقت ضرورت سچی گواہی دینے والے بن سکیں گے، جھوٹی گواہی کی وعید کو سمجھتے ہوئے اس سے بچ سکیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیپٹر کو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں تاکہ اس کے جو حاصلات تعلیم ہیں یعنی کہ SLOs ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی، گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ MCQs ہے، گواہی کے لیے قرآن مجید میں کون سا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے؟ تو وہ ہے جی شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملے کو اپنے عمل کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ یہاں تک ہمارے پاس یہ سوال ہے جی، گواہی سے کیا مراد ہے یا شہادت سے کیا مراد ہے؟ گواہی کو قرآن میں کیا کہتے ہیں، سنت میں کیا کہتے ہیں، گواہی کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ ہماری پہلی ان دو لائنوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اگلا ہے جی، گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ گواہی دیتے وقت کن چیزوں کا ذہن میں رکھنا یا دھیان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ MCQs بھی ہو سکتا ہے۔ گواہی میں کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دو۔ پہلی کیا ہے جی، کسی وقوع کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، کہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، اس کا جائزہ لیں، اپنی تمام کی تمام جو 5 حصے ہیں ان کو استعمال کریں اور وہاں پہ اس سارے واقعے کو مشاہدہ کرتے ہوئے دل و دماغ میں آپ بٹھا لیں۔ دوسرا جی، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا، کہ آپ نے جتنی آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ نے ان تمام کو جج کے سامنے یا قاضی کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دینا ہے کہ اس معاملے میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کو۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوم ہو تو اس وقت گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، گواہی دینا کب فرض ہوگا؟ کہ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوم ہو تو پھر گواہی دینا فرض ہے۔ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گواہی چھپانا جائز نہیں۔ گواہی چھپانا جو ہے وہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ جب بہت سارے لوگ معاملے اور پیش آمدہ واقعے سے باخبر ہوں تو گواہی فرض نہیں رہتی بلکہ مستحب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ گواہی دینا کب فرض ہے اور کب مستحب ہے، بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس سوال جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک بن سکتا ہے۔ گواہی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ۔ یہ ہمارے پاس MCQs ہے۔ اس میں سے بھی MCQs پوچھ سکتے ہیں کہ اگر معاملے کے صرف 2 گواہ ہوں تو گواہی دینا کیا ہے؟ فرض۔ اگر بہت سے لوگ ہوں تو پھر کیا ہے؟ مستحب۔ گواہی کے لیے بلائے جانے کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک کے جو ہے وہ اس کے اوپر حکم کیا ہے کہ جی جب بھی گواہ کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو کیا نہ کیا جائے؟ انکار۔
کہ گواہ جو ہے اگر آپ گواہی چھپانا جائز نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بلا لے تو آپ اس پہ انکار اسلام کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ گواہی چھپانے کی معاملت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ گواہی چھپانے کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے، یہاں قرآن نے کس طرح اس کی ممانعت یعنی کہ اس سے منع کیا ہے۔ اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک یہ سوال جو ہے جی اس کا جواب بنتا ہے۔ اسلام میں شہادت امانت کی طرح ہے، کہ شہادت جو ہے وہ اسلام میں کیا ہے جی، امانت کی طرح۔ جس طرح باقی امانتیں پوری کرنا لازم ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرنا ہوتا ہے، جس کو عینی شہادت کہتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی شہادت۔ عینی شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس کو بیان کرنا جو ہے وہ عینی شہادت کہلاتا ہے۔ بعض اوقات گواہی کسی چیز کو سن کر شہادت، گواہ جو ہے کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اسے سمعی شہادت کہتے ہیں۔ سمعی شہادت کسے کہتے ہیں؟ سن کے شہادت دینا۔ عینی شہادت کسے کہتے ہیں؟ کسی واقعے کو آنکھوں دیکھا بیان کرنا۔ اور جب وہ کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تب اس کو شہادت الشہادت یعنی گواہی پر گواہی دینا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے سبق کے اندر گواہی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں: عینی شہادت، سمعی شہادت، شہادت علی شہادت، شہادت کے اوپر شہادت دینا یعنی کہ گواہی کے اوپر گواہی دینا۔ شہادت علی شہادت سے کیا مراد ہے؟ گواہی پر گواہی دینا۔ سمعی شہادت سے کیا مراد ہے؟ سن کر شہادت دینا۔ عینی شہادت سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا۔ یہ ہمارے پاس سوال بھی بن سکتے ہیں اور MCQ بھی۔ گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب و مرتبہ ہے، اس لیے گواہی دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ گواہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو۔ اگر 2 گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ اب پہلے ہمارا یہاں پہ سوال بنتا ہے گواہی دینے کے لیے کون سی شرائط لازم ہے؟ مسلمان عاقل ہو، اس کو یعنی کہ باعقل ہو، بالغ ہو یعنی کہ سن بلوغت کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہو، اور عادل ہو یعنی کہ منصف ہو، جھوٹ بھی نہ بولتا ہو۔ اگر یہاں پہ جی کہ گواہی کے لیے کتنے لوگ جو ہیں وہ درکار ہیں، یا گواہی کے لیے واقعے کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی دینا مانا جائے گا؟ اگر 2 مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ مطلب کہ 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں یعنی کہ 2 عورتیں جو ہیں ان کی گواہی ایک کے برابر شمار کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، گواہی کے احکام کے مسائل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یہاں گواہی کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور وہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، جن کو بھی تم گواہ کے طور پر پسند کرتے ہو۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی کے یہ تمام جو پروسیجر ہے اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ 2 عورتیں اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اسے یاد کروائے، اور جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے گا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ جی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا۔ گواہی کی اہمیت بیان کریں۔ گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے
تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے کہ اگر گواہی کے بغیر ہی کسی کے دعوے کو سب کچھ مان لیا جائے تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ خون اور مال کے دعوے بھی کر ڈالیں گے۔ اس لیے دعوے دار کے ذمہ گواہ ہیں، یعنی کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ گواہ لے کے آئے، اور انکار کرنے والے کے ذمہ قسم ہے کہ جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دینا، وہ اس پر قسم دے گا، اور جو دعوے دار ہے وہ گواہ لے کے آئے گا۔ گواہی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کریں، یہ سوال ہمارے پاس یہاں پہ بنتا ہے۔ آگے جی جھوٹی گواہی کا وبال، کہ جھوٹی گواہی جو ہے اس کے کیا نقصان ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جھوٹی گواہی بت پوجنے کے برابر ہے، کہ آپ نے شرک کر دیا ہے، یعنی کہ بت کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے برابر ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ 3 بار یہ فرما کر حضور اکرم خاتم النبیین نے یہ آیت پڑھی، اور اللہ فرماتا ہے بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 30 ہے، جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے سورۃ حج، کہ اللہ پاک کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا بت پوجنے کے برابر ہے، جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ کہ پہلے فرمایا بت پوجنے کے برابر ہے، پھر فرمایا بت پرستی کے برابر قرار ہے، پھر فرمایا کہ وہ شرک ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آیت پڑھی کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ان کے برابر بیان ہوئی ہیں۔ آگے سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات کیا ہیں، یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سوال ہے کہ جھوٹی گواہی کے وبال کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یا قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جی آگے سچی اور جھوٹی گواہی کے کیا اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اظہار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رضائے الہی کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گئے جی سچی گواہی دینے کے اثرات۔ اب ہے جی جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، سچی گواہی اور سچے جذبات کو فروغ دیں، نہ جھوٹی گواہی دیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی کی تحسین کریں، کہ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، اور سچی گواہی جو ہے وہ اگر آپ سے مانگی جائے تو آپ اس پہ لازمی دیں۔ آگے ہے جی اس کی مشق۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت۔ دوسرا سوال ہے گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ، یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ تیسرا MCQ ہے کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے یعنی شہادت۔ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض، کہ جب 2 گواہ ہیں تو پھر اس میں ایک جو ہے وہ کیا ہے اس پہ فرض ہو جاتی ہے، یہ کہ جب معاملہ جو ہے جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ 2 گواہوں کو معلوم ہو تو اس وقت گواہی دینا جو ہے وہ کیا ہے فرض، کہ ایک جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور دوسرا جس نے دیکھا ہے تو پھر دیکھنے والے کے اوپر جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی فرض۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے جی شہادت کا معنی و مفہوم بیان کریں، تو یہ پہلا پیرا شہادت کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی مرد عورتوں کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام تحریر کریں، تو یہ آیت ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ اس کے احکام و مسائل ہیں مرد عورت کی گواہی کے بارے میں، یہ ہمارے پاس آ گیا جی سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے گواہی کے دوران میں کن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کہ گواہی کے دوران 2 باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ 2 باتیں جو ہیں وہ
بیان کی گئی ہیں۔ چوتھا سوال ہے عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جی عینی شہادت اور جہاں تک ہے ہمارے پاس سمعی شہادت۔ پانچواں سوال ہے جی سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے دو اثرات تحریر کریں۔ تو یہ سچی گواہی کے اثرات بیان کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی سے آپ دو کر دیں۔ یہاں پہ جھوٹی گواہی کے اثرات بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی سے جو ہے وہ آپ دو بیان کر لیں۔ مختصر سوال ختم ہوئے جی۔ تفصیلی جواب دیجئے، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت وضاح کریں یا بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی تعریف لکھ لیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اسلام کی جو ہے وہ گواہی دینے کے اوپر جو ہے وہ معاملے کی پیش نظر کے حوالے سے بیان کر دیں۔ اس کے بعد قرآن کی روشنی میں یہ دو آیات لکھیں اور اس کے بعد یہ شہادت کی اقسام بے شک اس میں سے نکال دیں۔ اب شہادت کے لیے شرائط لکھیں، شہادت کے لیے شرائط۔ اس کے بعد مردوں عورتوں کی شہادت یہ لکھ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی کی اہمیت کے بارے میں ارشاد یہاں تک آپ لکھ دیں۔ اگر اس میں سے آپ یہ نکالنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر لکھ لیں ٹائم ہے تو لکھ لیں، نہیں ٹائم ہے تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں، باقی سارے پوائنٹ آپ کے لیے لکھنا لازمی ہوں گے۔